نماز جب شروع کرنی ہے تو اس میں ہاتھ اٹھانے کا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے درست طریقہ کیا ہے؟ بہت ساری عورتیں اور مرد اس میں غلطی کرتے ہیں. اور رکوع کرنے کا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے درست طریقہ کیا ہے؟ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیے گا. سب سے پہلی بات یاد رکھ لیں، جب نماز شروع کرنی ہے تو مرد جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو انہوں نے کانوں تک یا کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے ہیں، اور ان کی ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالکل قبلے کی طرف ہونی چاہیے. یعنی جس طرف منہ کر کے کھڑے ہیں قبلے کی طرف، اس طرف سیدھے ہاتھ ہونے چاہیے. ہاتھوں کی ہتھیلیاں کو رخ اس طرف ہونا چاہیے، اور ہاتھ انگلیاں جو ہوں گی یہ نہ تو بالکل ایسے زیادہ ملی ہوئی ہوں اور نہ ہی بالکل ایسے کھلی ہوئی ہوں، بلکہ نارمل حالت پہ ہوں، نارمل، اور بالکل سیدھے ہوں اس طرح ہاتھ. اور کانوں کی لو تک ہاتھ لے کے جانے ہیں. جب اللہ اکبر کہنے کے لیے مردوں نے ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں تک یا کانوں کی لو کو یہ انگوٹھے آپ کے ٹچ ہو جائیں ہلکے سے، اس طرح کرنا ہے آپ نے، اس طرح سیدھے. اور اللہ اکبر کہہ کے، یعنی کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ دینے. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں پھر ہاتھ لگاتے ہیں اور پھر باندھتے ہیں. بعض اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے ہاتھ یوں کرتے ہیں، لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، بلکہ جب یوں کر کے ہاتھ آپ نے اٹھا لیے، کانوں کی لو کو آپ نے لگا لیے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے ہاتھوں کو باندھ دینا ہے. یعنی سٹارٹ آپ نے یہاں سے کرنا ہے، اللہ سے، اور اللہ اکبر جب آپ کا مکمل ہو تو اس وقت آپ کے ہاتھ باندھ لیے ہوں آپ نے. یعنی یہ درست طریقہ ہے. اگر اس میں کسی نے اگر کمی بیشی بھی کر دی کہ اللہ اکبر پہلے کہہ دیا بعد میں کہہ دیا، ہاتھ پہلے کر لیے بعد میں کر دیے، تو نماز پھر بھی سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ بہتر اور درست طریقہ جو میں نے بتا دیا یہ مردوں کے لیے. اور عورتوں کے لیے درست طریقہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے ہاتھوں کو چادر کے اندر سے ہی، چونکہ انہوں نے وہ چادر لی ہوگی اچھے طریقے سے، ان کا مکمل پردہ ہے، اس میں صرف چہرہ ان کا ظاہر ہوگا اور ہاتھ اور پاؤں جو ہوں گے یہ ظاہر ہوں گے، باقی مکمل بدن مکمل ان کا چھپا ہوا ہوگا بدن سارا. تو وہ جب ہاتھ وہ عورتیں کریں گی اللہ اکبر کہنے کے لیے تو وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی. یعنی کانوں کی لو تک نہیں اٹھائیں گی بلکہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی، اور اپنے ہاتھوں کو وہ بھی اسی طرح اللہ اکبر کہتے کہتے ہاتھوں کو یوں کر کے باندھ دیں گی. کل میں نے اس پر ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ اپلوڈ کی تھی کہ عورتوں کے لیے ہاتھ باندھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے، اس میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ بتایا تھا. اور دوسری بات یہ ہے رکوع کرنے کا طریقہ. رکوع کرنے کا طریقہ درست یہ ہے کہ اس میں مردوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ مردوں نے جب جھکنا ہے تو مکمل جھکنا ہے. یعنی ان کی کمر اور ان کا سر جو ہے بالکل ایک سیدھ میں ہو جائے، برابر ہو جائے، سیدھا ہو جائے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. یعنی انگلیاں کھول کر، جیسے مثال کے طور پر یہ گھٹنا ہے تو انگلیاں اس طرح کھول کر اس کو یوں کر کے انہوں نے پکڑ لینا. کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پریکٹیکل بھی یہ چیزیں آپ کو کر کے دکھا دوں گا، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی ساری مکمل پریکٹیکل کر کے دکھا دوں گا. آج سمجھ لیں، آپ سن لیں. تو گھٹنوں کو یوں کر کے مکمل مضبوطی کے ساتھ اس طرح پکڑ لینا ہے، ہاتھوں کو پھیلا کے گھٹنے پکڑ لینے، اور کمر کو اور سر کو بالکل ایک سیدھ میں بالکل سیدھی کمر کر دینی ہے، برابر کرنا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں یا ہاتھ صرف ذرا سے لگائے ہوئے ہوں اور کمر بالکل سیدھی نہ ہو بلکہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہو. ایسا نہیں کرنا. یہ مردوں کے لیے سنت طریقہ ہے. اور عورتوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ عورتیں بالکل نیچے کی طرف نہیں جھکیں گی. یعنی بالکل ایسے نیچے نہیں ہوگی، کمر بالکل سیدھی نہیں کریں گی، بلکہ صرف ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ ان کے گھٹنوں کو ٹچ ہو جائیں. یعنی گھٹنوں کو ہاتھ لگانے ہیں، صرف اتنا جھکنا ہے، بالکل مردوں کی طرح کمر اور سر کو بالکل ایک برابر میں سیدھ میں نہیں کرنا. یہ عورتوں کے لیے طریقہ ہے کیونکہ اس میں عورت کا زیادہ پردہ ہے. باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کل پریکٹیکل اس طرح ہاتھ کس طرح کرنے ہیں یہ تو میں نے بتا دیا، لیکن رکوع کس طرح کرنا ہے، گھٹنوں کو کس طرح پکڑنا ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی مکمل طریقہ بتا دوں گا. آج میں ویسے کرنے لگا تھا لیکن میں نے کیا نہیں، بچے میں نے کھڑے کیے تھے، میں نے کہا چلو ایک بچی چھوٹی ہو اور ایک بچہ ہو تو ان کے ساتھ کر کے آپ کو دکھا دوں، لیکن آج ترکیب نہیں بن سکی. تو انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھا دوں. اس میں امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو جس کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.